وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے چن لیا تجھ کو، فَاسْتَمِعْ پس غور سے سنو، لِمَا يُوحَى واسطے اس کے جو وحی کیا جاتا ہے. ان کو پہلا کام کیا دیا گیا کہ آپ غور سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخترتک، چن لیا آپ کو. اس کا روٹ ورڈ آپ دیکھیں تو خا یا را، خیر کی بنا پر چننا، نبوت کے لیے چننا، کیونکہ نبوت بھی کیا ہے؟ بہت بڑی خیر ہے. تو خیر کی بنا پر چننا یا خیر کے لیے چننا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ اور میں نے چن لیا تجھ کو، میں نے تجھ کو اپنے رسول کے طور پر پسند کر لیا ہے اور بڑے مشن کے لیے تیرا انتخاب کر لیا ہے. کرنا کیا ہے؟ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى بس غور سے سنو واسطے اس کے جو وحی کیا جاتا ہے. دین کی تعلیم کا پہلا مرحلہ غور سے سننا ہے، اور یہ سمجھدار ہونے کی بھی علامت ہے. یہ صفت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے. تو پہلا کام، پہلا حکم، غور سے سنو. اننی بے شک میں، انا اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا نہیں کوئی الہ برحق مگر انا میں ہی، فاعبدنی پس عبادت کرو میری. اب یہ دوسرا کام ان کو دیا گیا کہ عمل کرو، عبادت کرو، اور عبادت میں سب سے پہلے نماز کا ذکر. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، لِذِکْرِی میری یاد کے لیے. کیونکہ نماز میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ کسی اور ذکر میں نہیں ہے. آپ کھانے سے پینے سے الگ ہوتے ہیں، آپ کسی کو دیکھ نہیں سکتے، کسی کو جواب نہیں دے سکتے. تو نماز جیسی کوئی عبادت نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا کام ان کو یہ دیا کہ آپ نے میری عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں بھی سب سے پہلے نماز ہے. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی اس حصے کے وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی کے مفسرین نے 3 معنی کیے ہیں. پہلا معنی یہ کہ نماز کا کل مقصد اللہ کا ذکر ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے نا، اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے، تو ایسا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ نماز کا کل مقصد اللہ کا ذکر ہے. ہمارا دل، دماغ، ہمارے اعضاء سب نماز میں انوالو ہوتے ہیں، اور اسی سے خشوع آتا ہے. دوسرا معنی مفسرین یہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کی یاد آئے تو تسلی کے لیے نماز پڑھ لو، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو یاد آنے پر انسان اس سے بات کرتا ہے، اس سے ملتا ہے. اس لیے ذکر کی اعلیٰ ترین شکل نماز ہے. تو جب اللہ کی یاد آئے تو تسلی کے لیے نماز پڑھو. وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی اور تیسرا معنی یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنا بھول جائیں تو یاد آنے پر پڑھ لینی چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے لوٹتے وقت رات کو سفر کرتے رہے. جب آخر شب ہوئی تو آپ کو اونگ آنے لگی. تب آپ نے پڑاؤ کیا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آج کی رات تم ہمارا پہرا دو. چنانچہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہے جتنی ان کی تقدیر میں تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور آپ کے اصحاب بھی سو گئے. پھر جب صبح قریب ہوئی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. حالانکہ ان کا سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ ان کو کیا کام دیا گیا تھا؟ پہرا دینے کا کام دیا گیا تھا، اور سب کو نماز کے لیے اٹھانے کا کام دیا گیا تھا. اب ان کی تو آنکھ لگ گئی. پھر نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، اور نہ بلال، اور نہ آپ کے صحابہ میں سے کسی کو جاگ آئی، یعنی کوئی بھی نہ اٹھا. یہاں تک کہ جب ان پر دھوپ پڑی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. آپ گھبرا گئے اور پکارا اے بلال. بلال نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے نفس کو بھی اسی نے پکڑ لیا جس نے آپ کے نفس کو پکڑا. یعنی جیسے آپ سو گئے ویسے میں سو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلا دیا، میں بھی سو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اونٹوں کو ہانکو. انہوں نے تھوڑی دور اونٹوں کو ہانکا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے. آپ نے وضو کیا اور سیدنا بلال کو اقامت کہنے کا حکم دیا. سیدنا بلال نے نماز کی اقامت کہی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی. اچھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا موو کر کے آگے بڑھ گئے, کیونکہ آبویسلی سب سوئے پڑے رہ گئے تو شیطان کا ڈیرا وہاں پر تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کو چینج کرنا مناسب سمجھا, اور پھر سیدنا بلال نے اقامت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا جو شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو جب یاد آ جائے تب پڑھ لے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا ہی ریفرنس ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی نماز کے وقت سویا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے, بسا اوقات آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے پتہ نہیں آپ نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی, ٹھیک ہے, اور کچھ ویکنیسز بھی ہوتی ہیں, کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں انسان بھولنے لگتا ہے. تو اگر کوئی بھول جاتا ہے نماز پڑھنا تو اس کو چاہیے کہ جب یاد آ جائے تو نماز پڑھ لے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے اسی وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے, بس اس کا یہی کفارہ ہے. یعنی بھولی ہوئی نماز کا کفارہ کیا ہے کہ جیسے ہی یاد آئے اسی ٹائم اس کو ادا کر لیا جائے. تو یہاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو دوسرا حکم دیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, ان الساعۃ, بے شک قیامت, آتیۃ, آنے والی ہے, اکاد اخفیہا, قریب ہے کہ میں چھپا لوں اس کو. اب یہاں پر جو اکادو کا لفظ ہے اس کا ایک معنی یریدو ہے, چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اور دوسرا معنی قریب ہے. پہلا جو یہ لفظ ہے یریدو, میں چاہتا ہوں, اس کا معنی یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو یعنی قیامت کو چھپا لوں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ قیامت کو چھپا لیں. جو دوسرا معنی میں نے آپ کو بتایا قریب ہے, تو اس کے حوالے سے معنی یہ بنتا ہے قریب تھا کہ چھپا ہی دیتا. اب آپ اس بات کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں کچھ بتا دیا اور کچھ سیکرٹ رکھا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ میں اس قیامت کو چھپا لوں, اور دوسرے معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کو چھپا ہی دیتا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا, کچھ بتا دیا قیامت کے بارے میں اور کچھ سیکرٹ رکھا ہے, کچھ مخفی رکھا ہے. اس نے بتا دیا تو یہ اللہ کی رحمت ہے, اسی وجہ سے ہم تیاری کر سکتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے کہ اسکول میں کبھی بتا کر اور کبھی نہ بتا کر امتحان لیا جاتا ہے. جس امتحان کا دن معلوم ہو, آپ اس کی تیاری کب کرتے ہیں بتائیے؟ ایک دن پہلے یا پھر رات کو, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ ہفتے میں کسی بھی ٹائم پر آپ کا سرپرائز ٹیسٹ ہو جائے گا تو آپ اس کی تیاری ہر وقت رکھتے ہیں. تو بالکل قیامت سرپرائز ٹیسٹ کی طرح ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ آنے والی ہے, لیکن کب آئے گی یہ نہیں پتا. اللہ نے کچھ علم دے دیا کہ قیامت آئے گی اور کچھ سیکرٹ رکھا کہ یہ نہیں بتایا کون سا دن ہوگا, کون سا سال ہوگا. ہاں, کچھ آئیڈیاز ضرور دے دیے گئے ہیں کہ جمعے کے دن قیامت آئے گی, اور ڈیٹ بھی بتائی ہے کہ 10 محرم کو آئے گی, لیکن سال کون سا ہوگا نہیں پتا. علامات قیامت بھی کتنی بتا دی کہ تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت اب قریب ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کنفرم ڈیٹ ہمیں نہیں پتا, تاکہ ہم اس کی تیاری کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا, لتجزا, تاکہ بدلا دیا جائے, کل نفس, ہر شخص کو, بما تسعی, اس کے مطابق جو اس نے کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی کوشش کے مطابق بدلا دیں گے. یعنی قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس دن ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے بدلا پائے گا, اور آبویسلی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. اچھا, نماز کے بعد قیامت کا ذکر کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ نماز کا ذکر ہوا, اس کے فوراً بعد قیامت کا ذکر آ رہا ہے. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا. پھر یہ کہ اللہ سے ملاقات ہوگی تو نماز دنیا میں اس کی تیاری ہے.
اور اس کے علاوہ نماز قیامت کی یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی ہم نے ایسے ہی کھڑے ہونا ہے. فلا پسنا یسدنک روکے تجھے عنہا اس کے بارے میں. ہاں کی ضمیر نماز کی طرف بھی جا رہی ہے اور قیامت کی تیاری کی طرف بھی جا رہی ہے. من لا یؤمن بہا جو نہیں مانتا اس کو یا پھر جو نہیں ایمان رکھتا اس پر. واتبع اور پیروی کرتا ہے ہواہ اپنی خواہش نفس کی فترضی ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. یہاں ہوا کا جو لفظ آیا ہے اس کا معنی خواہشات نفس، سونا، کھانا، پینا، گھومنا پھرنا، دوست، کوئی جاب، کوئی پیشن، ٹھیک ہے نا، کوئی ہابی، کوئی انسان، کوئی بھی آ سکتا ہے. آپ کی کوئی عادت، خواہش نفس ہو سکتی ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس نہ روکے تجھے اس نماز سے یا قیامت کی تیاری سے. کون؟ جو نہیں مانتا اس کو، جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. یہ حکم موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے ایسے لوگوں کی جو بے ایمان قسم کے لوگ ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کی تو ہلاک ہو جائے گا. فتردا ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا. لفظ دیکھیے فتردا، روٹ وٹ را دال یا، اردو والا ردی لفظ بھی اسی سے ہی ہے. ردی کا آپ کیا کرتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، یعنی تو برباد ہو جائے گا. تو کوئی تمہیں نماز سے نہ روکے، قیامت کی تیاری سے نہ روکے، اور اسپیشلی ان چیزوں سے وہی شخص روکتا ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا. منکرین آخرت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ لوگ اپنی خواہشات نفس کے بیسس پر اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ترک صلاح کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے. نماز چھوڑنا اب لوگوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کرام ترک صلاح کو کفر سمجھتے تھے، لیکن آج ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ ترک صلاح معمولی چیز بن گئی. کسی سے پوچھو کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ 2 وقت کی پڑھ لیتے ہیں، کبھی 3 وقت کی پڑھ لیتے ہیں. فجر تو ہم سے ہوتے ہی نہیں، اٹھ ہی نہیں پاتے. کوئی ضروری کام ہوگا تو ضرور اٹھیں گے، اس کے لیے رات جاگنی پڑی تو ضرور جاگیں گے، کیونکہ دنیا مل رہی ہے نا. لیکن اگر نماز کی بات آتی ہے تو پھر اس کے لیے اٹھا نہیں جاتا. یہ تو ہمارے آس پاس کے لوگوں کا حال ہے. ہم سب نے سب سے پہلی ترجیح نماز کو دینی، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جب تک ہمارا وہ سوال کلیئر نہیں ہوگا نا، اگلا سوال نہیں پوچھا جائے گا. پہلے ہی سوال میں فیل ہو گئے تو باقی رزلٹ کا کیا کرنا ہے؟ اسی لیے نماز صرف نماز، یعنی نماز بہت امپورٹنٹ ہے. کبھی بھی اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے لیے خاص دعا بھی کرنی چاہیے. اور دیکھیں نماز میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ خشوع ہے. خشوع کے بغیر نماز یوں سمجھ لیجئے بے روح ہے. یعنی آپ کسی جسم کو دیکھیں جس میں روح نہ ہو تو اس میں کوئی رونق نہیں ہوتی، ایک مردہ جسم ہوتا ہے. بالکل نماز میں اگر خشوع نہ ہو تو نماز بے روح ہے. ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں. ہم وضو کریں، ہم نماز کے لیے مشقت اٹھائیں، محنت کریں، اور پھر اس کے بعد ہماری نمازیں خشوع سے آری ہوں تو کیا فائدہ ہے بتائیے؟ صرف وہ ایک جسمانی ایکسرسائز کی طرح ہوں، پھر بتائیے کیا فائدہ ہے؟ ہم سب نے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم نماز کو جب پڑھیں گے تو پوری تحریک کے ساتھ اپنی پوری توجہ نماز کی طرف رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آج سے ہم اس کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، 10 باتیں ذہن میں آتی ہیں، آتی ہی نہیں آتی نماز میں. دن بھر کے سارے مسئلے مسائل آپ کو نماز میں ہی یاد آئیں گے. تو آپ کو ایک مجاہد بننا ہے، پوری تحریک کے ساتھ آپ نے فوکس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ کل قیامت کے دن بھی ہم یوں ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا, ادروائز ہوگا کیا پھر؟ جیسے یہاں دنیا کی نماز اچھی نہیں ہے, اگر ہمیں بھی کوئی کہے کہ اپنی نماز کو آپ نمبر دیں, کتنے دیں گے؟ 100 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ تو اس کی ٹرائی کر لیں. چلیں کسی کو نماز پڑھ کر دکھا دیں اونچی آواز میں اور کہیں میری نماز کو نمبر دے دیں, شاید ہم اپنی اصلاح کر لیں. کیونکہ ہم بسا اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن اس میں بڑی کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں, بڑی ویکنیسز ہوتی ہیں, اور کچھ ویکنیسز ہمیں ہی پتہ ہوتی ہیں, کسی کو نہیں پتہ ہوتی. کتنی باتیں سوچتے ہیں, اچھا پوری ریسیپی کی ریسیپیز بھی جو ہے نا وہ نماز میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں. کچن میں کیا کام کرنا ہے, باہر کے کتنے کام باقی ہیں, گھر میں کوئی مسئلہ آیا ہوا ہے. یہ جب تک آپ تحریک کے ساتھ اپنے آپ کو فوکس نہیں کریں گے نا, نماز بہتر نہیں ہوگی. اور ہم نے نماز نبوی میں ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اجر ملتا ہے, اور وہ پرسنٹیج کیسے ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ جتنی ہم نے شعور کے ساتھ, سمجھ کے ساتھ نماز پڑھی, اتنا پرسنٹیج آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جاتا ہے. تو کوشش کر کے دیکھ لیں, ایک ہفتہ اپنی نماز کو خود ہی نمبر دیں گے, ٹھیک ہے, یا کسی سے نمبر دلوا لیں, کوئی بات نہیں, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر آپ کسی کو نماز پڑھ کر دکھا دیں گے اور اس کو بولیں گے کہ پلیز آپ اس کو گریڈ دے دیں, ٹھیک ہے, یا نمبرز دے دیں, میں اپنی نماز کو بہتر بنانا چاہتی ہوں, تو اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے, اس میں کوئی دکھاوا نہیں. دیکھیے گا بہت فرق پڑے گا. آپ نے کبھی خود سے وضو کیا ہو, ٹھیک ہے, آپ وضو کر رہے ہوتے, لیکن اگر کوئی آپ کو وضو کرتا دیکھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے وضو کا کانشیس بڑھ جاتا ہے نا. تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی ہوگا, ٹھیک ہے, تاکہ کل جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہوں قیامت کے دن تو انشاءاللہ پورے نمبر ملیں. کیونکہ نماز کا سوال اگر کسی نے پاس کر لیا نا اگر, تو اس کے باقی سارے معاملات بھی بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ. جس کی نماز اچھی ہے اس کا سب کچھ اچھا ہے, اور جس کی نماز اچھی نہیں ہے اس کا کچھ بھی اچھا نہیں, چاہے وہ کتنا بھی اچھا اپنے آپ کو سمجھ لے. ٹھیک ہے, تو کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں, پھر مزید پڑھیں گے. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
اچھا، حضرت عمر نے بھی یہیں تک ہی تلاوت کی تھی، آیت نمبر 16 تک، اور پھر بس انہوں نے کہا کہ یہ کلام بہت زبردست کلام ہے اور جس کا یہ کلام ہے اسی کی ہی عبادت ہونی چاہیے.